مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ کالز کی طرف بڑھنے سے قبل سلسلے کی ابتدا میں ہم بیان کرتے ہیں ایک روحانی علاج، اور یہ روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا روحانی علاج آپ کے بچوں کے متعلق۔ آپ کے بچے نیک بن جائیں، آپ کے فرما بردار ہو جائیں، ضد کرتے ہیں تو ضد نہ کریں، روتے ہیں تو زیادہ نہ روئیں، تو اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کرتے ہیں۔ جب آپ کے بچے رات میں سو جاتے ہیں تو ان کے قریب کم و بیش 3 فٹ کی دوری سے یا 5 فٹ کی دوری سے قرآن پاک کی یہ سورت، سورہ اخلاص، جس کو ہم قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، یہ مکمل پڑھ لیجئے ہلکی آواز کے ساتھ، بچوں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے بچے نہ صرف نیک بنیں گے بلکہ آپ کے فرما بردار بھی ہو جائیں گے اور ضدیں بھی نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہترین مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج ہے۔ والدین بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے۔ یہ جو روحانی علاج پیش کیا گیا تو یہ اچھا۔ صرف بچوں کے لیے یہ یا بڑے بھی جیسے نافرمان ہو جائیں یا بات نہ مانتے ہو، کہنا نہ مانتے ہو، تو ان کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے؟ بڑی عمر کے بھی ہیں تو والدین کے سامنے تو وہ بھی بچے ہی ہیں نا، جی جی ماشاءاللہ، وہ بھی والدین کے لیے اپنی اولاد ہی ہیں، بچے ہی ہیں، تو ان کے لیے بھی ماشاءاللہ عز و جل یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وظیفے پر آپ بھی عمل کیجئے۔ جن والدین کو شکایت رہتی ہے بچے چاہے 50 سال کی عمر میں پہنچ جائیں، 60 سال 70 سال کی عمر میں پہنچ جائیں، والدین کے لیے تو وہ بچے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے وہ بھی بچے ہی ہیں، ہے نا۔ تو بالکل اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، بھئی 45 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، وہ بھی بات نہیں مانتے، جی جی، اور والدین چاہتے ہیں کہ ہماری یہ اولاد بھی فرما بردار ہو جائے، کہنا ماننے والے بن جائیں، بے جا ضد نہ کریں۔ اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ بالکل اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے نا، جو بیان کیا گیا، بھی مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا، اس کی ایک برکت یہ بھی ہے ماشاءاللہ، کہ اولاد کو نیک بنانے کا بھی بہترین وظیفہ ہے ماشاءاللہ۔ تو اگر ہاں تو یہ وظیفہ بڑوں کے لیے زیادہ، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، دونوں کے لیے آپ بالکل یہ کر سکتے ہیں، بہترین عمل ہے۔ اور والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، نمازی بن جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے آپ نے، صحیح؟ اور روزانہ بلا ناغہ آپ نے پڑھنا ہے، اور تا حصول مراد آپ اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ اور ایک بات، اہم بات وہ یہ بھی کہ دیکھیں، بچوں کی بے جا ضد اگر ختم نہیں ہو رہی نا، اس میں والدین کو بھی چاہیے کہ حکمت عملی کے ساتھ اور بچوں کی نفسیات کے مطابق کہ کب، کہاں، کس انداز سے بچوں کی تربیت کرنی، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کے افہام و تفہیم کی، سمجھانے کی، ان کی تربیت کی بھی صورت بنائی جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائیے، بچوں کو کڈز مدنی چینل یہ بھی دکھاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد حسن بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کے پتے میں پتھری ہے، تو آپ پتے میں پتھری ختم ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید کال چلائیے گا۔
حبیب اللہ بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام شاد بی بی ہے۔ پلیز میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں وہ کام 7-8 دن کے بعد وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی استخارہ کرتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قولز نہیں، میسیجز بھی ماشاءاللہ عز و جل آنا شروع ہو چکی۔ پہلے استخارے فرما لیجئے، میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ حسن بھائی، آپ کی قولتی والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ والدہ کے پتے میں پتھری ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، یہ وظیفہ آپ کی والدہ نے پڑھنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، دیکھیں یہ سادہ سا کاغذ ایک میرے ہاتھ میں ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ اسکرین پر بھی آپ نے یہ وظیفہ دیکھا لا الہ الا اللہ، یہ آپ کی والدہ لکھ لیں سادے سے کاغذ پر۔ اچھا لکھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 46 ٹائمز، 46 مرتبہ۔ یہ تو خیر سادہ کاغذ ہے، لکھنا آپ نے لا الہ الا اللہ۔ اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ، یہ 46 مرتبہ 46 ٹائمز آپ نے آپ کی والدہ لکھ لیں۔ اچھا لکھ کر کوشش کریں کہ اس میں زردی رنگ سے یا زعفران سے آپ کی والدہ لکھیں۔ لکھنے کے بعد اب اس کاغذ کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور اس کا پانی جو ہے نا یہ پینا ہے۔ اس کا پانی آپ کی والدہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم پئیں، انشاءاللہ عز و جل پتے کی جو پتھری ہے نا یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائے گی۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپریشن کی نوبت بھی نہیں آئے گی، بغیر آپریشن کے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کرنا ہے اور ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرمائیں۔ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں جہاں اس کے لیے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں۔ ایک مشورہ میں دوں گا تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو، جیسے اگر کسی کے پتے میں پتھری ہے، اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہے، گردے خراب ہو چکے نا، تو الحمدللہ عز و جل اس کا مکمل علاج اوراد عطاریہ کے بستوں پر کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی ان تعویذات کی ایسی برکتیں ہیں، اس کی مدنی بہاریں ہم نے دیکھی بھی ہیں، لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا اور پتے میں پتھری تھی، گردے میں پتھری تھی، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں والے کورس ہوتا ہے 40 دن کا، تو الحمدللہ عز و جل اس کورس کی برکت سے بھی وہ پتے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ تو آپ بھی اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سب کو میں دعوت پیش کروں گا کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں اور آپ خیر خواہی کی نیت سے دوسروں کو بھی مشورہ دیں، ترغیب دلائیں کہ الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستوں پر اس کا باقاعدہ مکمل علاج کیا جاتا ہے۔ تعویذات عطاریہ استعمال کریں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ضرور استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پھوڑے پھنسیاں جسم پر یہ نکل رہے ہیں اور خارش جسم پر بہت ہو رہی ہے نا، تو اس کے حوالے سے ایک عمل آپ سماعت فرما لیں کہ جیسے اگر کسی کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں، پھنسیاں نکل آئیں، دانے نکل آتے ہیں اور گرمی کا موسم ہے دانے نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے ایک عمل کرنا ہے، یا رقیبو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رقیبو، قوف نقطوں والا قوف ہے، اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وظیفہ، یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے دانوں پر پھوڑے پھنسیوں پر یہ دم کر دیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جسم کے پھوڑے پھنسیاں کھانسی یہ اپنا خارش وغیرہ یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیں۔ بعض اوقات جسمانی بھی کچھ اس طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جسم پر دانے وغیرہ یہ نکل آتے ہیں نا، تو اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں۔ بہرحال روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ خارش کا مسئلہ ہے، جسم پر خارش ہے، تو یہی وظیفہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اس پر عمل کرنا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے حوالے سے بھی سب سے پہلے ہماری یہ اسلامی بھائی کی قول تھی، بتانے کہ کام چھوڑ دیتا ہوں ہر 2-3 مہینے کے بعد۔ حبیب اللہ بھائی بن ارشاد بی بی انہوں نے کہا کہ کام چھوڑ دیتا ہوں، مقصد کام میں ان کا دل نہیں لگتا ہے جس کی وجہ سے کام کرنے کا جی نہیں چاہتا، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کام دھندے میں دل لگ جائے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ 101 بار یا اللہ، 101 بار یا اللہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر
یعنی سیدھے بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل حلال روزگار اور جائز کام دھندے میں انشاءاللہ دل لگ جائے گا. تو انشاءاللہ چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا. جب کسی کام میں آپ لگ جائیں گے تو یہ تعویذ بنا کر اپنے بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد حشمت بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ میرا کاروبار ہے چلتا نہیں ہے, تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, قدرتی آزمائش ہے, وقتی آزمائش ہے. آپ کے لیے بھی ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں, اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا. کسی سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ اسے تحریر فرما لیں اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہوگی کہ شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار بھی انشاءاللہ خوب چمکے گا, چلنا شروع ہو جائے گا. تو اس پر عمل فرمائیں, اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ جو پریشانی ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اس وظیفے پر بھی عمل کریں اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں کہ اخلاق بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں, لیکن اچھی نیت کے ساتھ. اچھی نیت کے ساتھ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے اخلاق تھے, اخلاق حسنہ. اللہ پاک ہمیں بھی یہ صدقہ نصیب فرمائے, کیونکہ اچھی نیت ہوگی نا تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا. اور اچھا سیلز مین مدنی چینل کے ناظرین وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان اچھی ہو اور اپنی چیز بیچ دے سامنے والے کو. اخلاق اچھے ہوں گے, میٹھی زبان ہوگی, انداز آپ کا اچھا ہوگا, محبت بھرا انداز ہوگا, ڈانٹ ڈپٹ جھاڑنا, جیسے آپ نے کسی کی فرمایا نا بے عزتی کہ کرنا, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا, چڑچڑا لوگ قریب آئیں گے اس سے, تو گاہک جو ہے نا بار بار آئے گا, بار بار آئے گا. یہ بڑا اچھا تو ان چیزوں کو بھی مدنی چینل کے ناظرین پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اچھی نیت کے ساتھ. میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ نیت اچھی ہونی چاہیے تاکہ ثواب بھی حاصل ہو. اور اللہ نہ کرے اگر انداز میں ہمارے تصنع ہوگا, بناوٹی انداز ہوگا, تو پھر ثواب حاصل نہیں ہوگا. تو ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے. سب انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا الحمدللہ. اور جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا, جو روحانی علاج بتایا گیا, اس پر بھی عمل کریں. اچھا, ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وجہ کیا ہے, کیوں کاروبار نہیں چل رہا. اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں, بعض اوقات خود کی بھی کمزوری ہوتی ہے. خود کی کمزوری ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی آپ کوشش کریں, انشاءاللہ برکتیں ملیں گے. استخاروں کے حوالے سے یہ میسیج ہے کہ میری شادی میں رکاوٹ ہے, پلیز کاٹ کر دیں. کاٹ کے لیے آپ کا نام ہم نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کی طرف سے کاٹ کا عمل کر دیا جائے گا. نام سمیہ اتاریہ ہے اور والدہ کا نام نسرین ناز ہے. شادی میں رکاوٹیں ہیں, استخارہ بھی کر دیجئے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اچھا, میرا نام نصرت ہے اور والدہ کا نام رشیدہ ہے. اکثر بیمار رہتی ہوں, پورے جسم میں درد رہتا ہے, اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے اور استخارہ بھی کر دیجئے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات لیں گے. جی کالز چلائیے. حضور کل میرے ایگزام ہے, کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اچھا, کل کون سا امتحان ہے؟ اور دنیاوی امتحان ہوگا, لیکن ایک ایسا امتحان ہے مدنی چینل کے ناظرین جسے ہر ایک نے دینا ہے, قبر کا امتحان. اس کی ہماری کیا تیاری ہے, اس پر بھی غور ہونا چاہیے نا. قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی. دیکھیں, دنیاوی امتحان تو وہ ہوتے ہیں نا جس کا پیپر ہمیں پتہ نہیں ہوتا, پہلے سے پیشگی سوالات بتائے نہیں جاتے. قبر کے امتحان کا تو پتہ ہے کہ قبر کے امتحانات کے تو سوالات پیشگی بتا دیے گئے. اس کی بھی ہم تیاری کی طرف ہمارا ذہن ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل ذہن بنتا رہے گا. مزید قول چلا دی. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو دنیاوی امتحان اور دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال. میری بہن کا نام اقرا ہے اور میری والدہ کا نام رفیہ بی بی ہیں. ان کے گھٹنے میں درد ہے, دوائی بھی لے چکی ہیں, ٹیسٹ وغیرہ کروا چکی ہیں, لیکن ٹیسٹ میں بھی کچھ نہیں آیا. برائے مہربانی استخارہ بتا دیجیے, جی روحانی علاج. صحیح انشاءاللہ. مزید کال. مجھے اپنی بہن کا استخارہ کرانا ہے اس کے رشتہ کے لیے. میری بہن کا نام نوشین ہے اور والدہ کا نام امر النساء. جی مزید کال چلا دیجیے. میری والدہ صاحب کے دانتوں میں درد رہتی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. جی مزید کال چلا دیجیے.
میرا نام حنان احمد ہے اور امی جان کا نام انجم ناہید ہے۔ میں نے حال ہی میں FSC پاس کی ہے اور میں مستقبل میں BS میتھمیٹکس کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں اور ساتھ BA کر کے کمیشن کا امتحان پاس کرنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی مجھے استخارہ کر کے بتائیں کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ سمجھ ابھی آپ کو بتاتے ہیں نیکسٹ کال۔ ماشاء اللہ، مرحبا، روحانی علاج اور استخارہ اپنی باہری لٹا رہا ہے۔ میرا استخارہ کروانا تھا کہ میرا پڑھائی میں من نہیں لگتا، اور کبھی پڑھائی میں من لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے، اور سستی بہت زیادہ آتی ہے، تو اس کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام دلشاد عطاری اور میری والدہ کا نام نور بانو۔ ذیشان نام بتائیں نا یا دلشاد؟ دلشاد نام بتائیں، انشاءاللہ سمجھ استخارہ کرواتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ یہ استخارہ کرانا تھا جی، کیسر اقبال کندیا سے، والدہ کا نام ہے سرور بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ذہنی تناؤ رہتا ہے، ذہنی کمزوری ہے مجھ میں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بار بار ایک چیز کو سوچتا رہتا ہوں، ذہن میں کم نہیں کرتا، بھول جاتا ہوں جو بھی ہو، جو بھی کام کرتا ہوں کچھ یاد نہیں رہتا۔ نوٹ کر لیا انشاءاللہ۔ استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے استخارہ آپ کا کرواتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ذہنی دباؤ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ذہنی دباؤ رہتا ہے، تو اس کے لیے میرا آپ کو ایک مشورہ ہے، باقی استخارہ کر کے روحانی علاج تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ فارغ ہوتے ہیں نا تو بہت سارے خیالات، وسوسے، فکرے، بہت سارے غم، ٹینشن یہ خود بخود دماغ میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھ لیں گے، جائز کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور دینی کاموں میں، مدنی کاموں میں مصروف رکھیں اپنے آپ کو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، صحبت اپنی اچھی رکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت آپ اختیار کریں۔ آپ دیکھیں ذہنی طور پر الحمدللہ عز و جل آپ کو ایک سکون حاصل ہوگا، ایک قلبی اطمینان آپ کو ملے گا الحمدللہ عز و جل۔ اور روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، اس پر بھی عمل کیجئے گا۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، امتحان، آپ نے کہا کہ کل میرا امتحان ہے، امتحان میں کامیابی کا کوئی عمل بتائیے۔ دینی امتحان میں کامیابی کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ جائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، باوضو جائیں پیپر دینے کے لیے، اور درود پاک بھی پڑھیں پیپر شروع کرنے سے قبل۔ جب آپ پیپر دے کر آ جائیں نا، جب آ جائیں، دو عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے، ایک تو پیپر دینے کے لیے جب آپ جائیں تو جانے سے پہلے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، امتحان دینے سے پہلے آپ وہ وظیفہ پڑھیں گے، اور ایک امتحان دے کر جب آپ آ جائیں گے نا، اس کے بعد رزلٹ آنے تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلا عمل پہلے آپ نوٹ فرما لیں، جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں، امتحان دینے کے لیے جائیں، تو امتحان دینے سے قبل 20 مرتبہ یا نافع، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا نافع، 20 مرتبہ آپ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اس کے بعد آپ امتحان دینا شروع کریں۔ یہ تو ہوا پہلے کا عمل، یا نافع، اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، 20 مرتبہ، یہ 20 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا، جب آپ پیپر دے کر آ جائیں، دوسرا عمل یہ ہے کہ اب ہر نماز کے بعد آپ نے 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لیں جب تک رزلٹ نہیں آتا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو امتحان میں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ صحیح، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئے روحانی علاج۔ اب دوسری دیکھیں، کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں محنت کے کہ من جد وجد، جس نے محنت کی، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہوا۔ صحیح، تو امتحان میں کامیابی کے لیے جو ظاہری معاملات ہیں، محنت ہے، یاد کرنا ہے، سنجیدگی اختیار کرنا ہے پیپر کے معاملے میں، ایسا نہ ہو کہ امتحانات قریب ہیں اور ہم اپنے دیگر کام کاج میں، دیگر مصروفیات میں اپنے لگے ہوئے ہیں، تو محنت، دل جمعی، یکسوئی، اس کی تیاری، یہ سارے لوازمات بھی آپ نے پورے کرنے ہیں۔ صحیح، ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے محنت کریں، اور جو وظائف آپ کو بتائے گئے اس پر بھی آپ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ دانتوں میں درد کے حوالے سے قول آئی تھی کہ والدہ کے دانتوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو ایسی چیزیں کہ جو دانت خراب کرتی ہیں، صحیح ہے، دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، ان چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں، اور مسواک کا استعمال کریں، سنت رسول ہے، سنت کی نیت سے مسواک کرنے کی عادت بنائیں، دانتوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب اگر اچانک جیسے دانتوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم
پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر دیں اور دانتوں پر پھیریں، انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، وقت ہوا ہے مدانی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات اب بیان کرنے کا۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، اب جوابات اپنے استخاروں کے سماعت فرمائیں۔ جی، استخارے کے حوالے سے سمیہ انہوں نے کہا کہ شادی میں رکاوٹ ہے، اور پھر ایک کال بھی آئی تھی نوشین، ان کے بھی رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں وقتی آزمائش کے معاملات ہیں، کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے۔ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ تو انشاءاللہ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے۔ رشتے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اور اگر رشتہ نہیں آ رہا ہے تو نماز فجر کے بعد آپ یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد نیک رشتہ مل جائے گا اور خاوند بھی نیک ملے گا۔ اس کے بعد نصرت انہوں نے کہا کہ یہ بیمار رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا حیو 1000 بار پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا۔ اس کے بعد جو اقرا بنت رفیہ انہوں نے کہا کہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جسم میں کہیں بھی درد ہو، کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، کہیں بھی درد ہو، اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا۔ اس کے بعد جو تھا حنان احمد، انہوں نے کہا کہ میں اگلی کلاسوں میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دلشان بن نور بانو انہوں نے کہا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہوگا، اور انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اپنے ساتھ بھی کر سکتے ہیں نا عمل، اپنے اوپر بھی دم کر لیں۔ اچھا، بچوں کے ساتھ اگر مسئلہ ہے، بچوں کو بھی نظر لگ اگر جاتی ہے، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ انہیں نظر لگ گئی ہے، تو ان پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں 60 اچھا، مرتبہ۔ مرچوں کے ذریعے بھی اتار سکتے ہیں، مرچوں کے ذریعے جی ہاں، ایک طریقہ مرچوں کا بھی ہے۔ ارشاد فرمائیں۔ اگر چھوٹے بچوں کو نظر لگ جائے تو اس کے لیے چھوٹے اور بڑے دونوں کے لیے، جی چھوٹے اور بڑے دونوں کے لیے مرچوں والا جو عمل ہے، کہ 7 عدد مرچیں لیں، صحیح۔ اور اسے مرچیں کون سی؟ وہ ہری مرچیں؟ نہیں، یہ لال مرچیں جو ہوتی ہے گول لال والی، مرچیں، گول والی۔ چھوٹی۔ اچھا، لال مرچیں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک لمبی والی ہوتی ہے، ایک لمبی والی ہوتی ہے، یہ لمبی والی مرچ جو ہے یہ سبزی والوں کے پاس ملتی ہے۔ اچھا، اور گول والی جو لال مرچ گول والی ہے یہ آپ کو کسی بھی جنرل اسٹور یا کہیں کہ گروسری والے جو جہاں پر جیسے چاول دال چنے وغیرہ ملتے ہیں، تو ان کے پاس یہ لال والی گول مرچ صحیح ہے۔ اب اس میں پھر کیا کریں؟ 7 عدد مرچ لے کر یہ 7 مرتبہ۔ اچھا، مرچوں پر دم بھی کرنا ہے کچھ؟ نہیں، دم نہیں کرنا، کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے۔ 7 مرتبہ اپنے جسم میں یہ 7 مرتبہ گھما کر، خود گھمائیں؟ جی، کوئی اور شخص بھی گھما سکتا ہے، گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ 7 مرتبہ گھما لے، اور گھمانے کے بعد اسے توے پر یا چولہے پر رکھ کے جلا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس میں سے دھانس آ جاتی ہے، مقصد مرچوں کی ایک اسمیل ہوتی ہے، اگر وہ آ جائے تو سمجھ لیں نظر اتر گئی ہے، اگر نہیں ہے تو دوبارہ سے بارہ اس طرح عمل کر لیں۔ اب وہ ایک اسلامی بھائی آئے بستے پر، انہوں نے بتایا کہ میں تو کئی مرتبہ مرچیں جلا جلا کے وہ ختم ہو گئی مرچیں، اب وہ نظر اترنے کا نام ہی نہیں، بدبو ہی نہیں آ رہی اس میں۔ تو یہ کیا عمل شدید ہے ان پر؟ اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ ان پر نظر ہی نہ ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ ہاں، دیکھیں اگر دھانس نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان پہ نظر بد ہے۔ اگر نظر دھانس نہیں آ رہی، ہاں دھانس نہیں آ رہی نا، یعنی بدبو اگر اس میں سے نہیں آ رہی تو ویسے اگر عام مرچیں آپ جلائیں گے تو ویسے اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی جلتے ہی۔ اچھا، تو یہ نظر بد اگر ہے
تو پھر دھانس نہیں آئے گی یا اسمیل نہیں آئے گی مرچیں جلنے کی. تو یہ بڑی شدید اسمیل ہوتی ہے. اس سے اگر گھر میں یہ اسمیل پھیل جائے تو کھانسی جو ہے نا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر نہیں آ رہی ہے پھر یہ کریں کہ اگر انہوں نے ایک دن میں کئی دفعہ یا تھیلی ان کی ختم ہو گئی یا جتنی مرچ لائے تھے وہ ختم کر دی انہوں نے, تو پھر یہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. یہ پھر روزانہ یہ عمل کریں, انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے نظر بد جو ہے وہ جاتی رہے, نظر اتر جائے گی. اچھا اس کے اپنے انڈوں کے ذریعے بھی نظر اتاری جاتی ہے, انڈا گھما کر جو ہے وہ اس طرح نہیں, انڈوں کے ذریعے تو نہیں ہے, یہ مرچوں کا جو ہے یہ نظر اتارنے کا طریقہ جو ہے یہ میرے شیخ طریقت امیر. اور کوشش کریں کہ اگر نظر کا معاملہ ہے یا بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے تو الحمدللہ کئی مرتبہ عرض بھی کیا ہے اور ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر کے حفاظت کے تعویذات لے لیں, نظر بد سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میری مما ہے, ان کی آنکھوں میں پانی آتا رہتا ہے 24 گھنٹے. علاج بھی کروایا ہے ڈاکٹر سے, تو پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے, اور آپ بتا دیں گے تو مہربانی ہوگی. مما کا نام ہے سکینہ بی بی, والدہ کا نام ہے رحمت بی بی. جی مزید کال. سر میں 10 سال سے پریشان ہوں, روزگار نہیں مل رہا. جس جگہ پر اپلائی کرتا ہوں وہاں آسرے دیتے لیکن جاب نہیں دیتے. سر بہت پریشان ہوں روزگار کے حوالے سے, آپ مہربانی کرے کوئی ایسا کوئی وظیفہ دیں کہ مجھے جاب مل جائے انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام شمس اللہ کے, میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے. میں کافی عرصے سے بے روزگار ہوں, پڑھا لکھا ہوں, کوئی نوکری نہیں مل رہی اور ہمارے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے. برائے مہربانی استخارہ فرما دے اور دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی اچھی سی نوکری لگ جائے. اللہ پاک اس کی حلال نصیب فرمائے, انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. عبد الغفور بول رہا ہوں, اماں کا نام آمینہ ہے. جسمانی پریشانی رہتی ہے تو برائے کرم استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بتائے. جی مزید کال چلا دیجیے. نور اسلام اتاری مردان سے عرض کر رہا ہوں, میری وائف جس کا نام فہمیدہ ہے اور والدہ کا نام ہے گلزارہ بی بی, وہ بیمار رہتی ہے, اس کے لیے کوئی استخارہ کریں. صحیح. مزید کال چلا دیجیے. حضرت میری بہن کا استخارہ کرنا تھا. تو میری بہن کا نام فضا ہے اور میری امی کا نام رضیہ بانو ہے. میری بہن کے بال بہت جھڑتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ استخارہ کر دیجیے اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے. صحیح. مزید کال چلا دیجیے. حامل رضا عرض کر رہا ہوں, میرا یہ سوال تھا کہ کتا وغیرہ اگر کاٹ لے تو اس کا کوئی روحانی علاج وہ تو عطا فرما دے. صحیح. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام رفیق احمد ہے, میں کامرا سے بول رہا ہوں. میرے بچے پڑھائی میں نہیں چل رہے ہیں, ان کے لیے کوئی وظیفہ یا استخارہ کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگنا, اس کی وجوہات بھی ہیں نا کافی ساری. اب آپ کو بچوں کی نفسیات کو بھی سمجھنا پڑے گا اور ان کی نفسیات کے مطابق آپ نے ان کو لے کر چلنا پڑے گا. بعض اوقات بچوں کی دلچسپی نہیں ہوتی اس مضمون میں جو والدین زبردستی پڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, بچے کی دلچسپی نہیں ہے, اس کام میں شوق نہیں ہے, تو اب یہ سمجھنا پڑے گا والدین کو کہ وجہ کیا ہے. تو بہرحال بچوں کا پڑھائی میں دل لگے, اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ نے کرنا ہے یہ عمل, یعنی والدین نے کرنا ہے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اسکرین پر بھی انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ آپ کو دکھا دیا جائے گا. بہت آسان سا روحانی علاج ہے. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. صحیح. تو یہ وظیفہ آپ نے 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے بچوں کو پلانا ہے. دن میں 5 ٹائم آپ یہ عمل کریں گے. جیسے فجر کی نماز کے بعد آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا, پھر ظہر کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیا, پھر عصر کے بعد, پھر اسی طرح مغرب عشاء کے بعد, ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ رکھیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے مطابق آپ نے والدین نے عمل کرنا ہے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بے روزگاری کے حوالے سے کوئی عمل بتا دیجئے. تو بے روزگاری کے حوالے سے اگر کوئی بے روزگار ہے, اس کو روزگار نہیں مل پا رہا, کوشش بھی کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک عمل ہے. 2 روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ
یہ پڑھنی ہے. صحیح ہے, بہترین عمل ہے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کی آپ عادت بنائیں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور دوسرا عمل یہ ہے فجر کی نماز کے بعد کا. فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا باسطو, اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا باسطو یا باسطو, یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر آپ نے پھیر لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل روزگار میں برکت بھی رہے گی اور آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. یہ ایک اور اسلامی بھائی کے قول تھے, انہوں نے کہا تھا کہ وہ کتے نے کاٹ لیا ہے. اب اس کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیں موذی جو جانور ہوتے ہیں نا, اگر یہ کاٹ لے, کتا کاٹ لے, سانپ کاٹ لے اور جسم میں زہر پھیل جائے, تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ دیکھیں, اب جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاتھ پر کاٹ لیا تو جس جگہ پر کاٹا ہے نا, تو وہاں یہ شہادت والی انگلی گھماتے ہوئے ایک سانس میں یہ عمل کرنا ہے آپ نے. ایک سانس میں 7 مرتبہ 7 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کا زہر کا جو اثر ہے نا, یہ زائل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, تو جس جگہ پر کاٹا ہے انگلی گھماتے جائیں اور ایک سانس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ میں نے تو خیر 4 مرتبہ پڑھ پایا ہوں, تو ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں انشاءاللہ. سانس کھینچ کر دم پڑھا جائے تو آسانی ہو. تلفظ کی درستی بھی ضروری ہے, تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے. چلیں حفاظت کا بھی ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب راستے میں جیسے ہوتا ہے بعض اوقات کتے پیچھے لگ جاتے ہیں, اب کتا پیچھے لگ جائے تو اب کیا وظیفہ پڑھنا ہے نا کہ وہ آپ کے پیچھے نہ پڑے, وہ خاموشی سے واپس چلا جائے. اسلامی بھائی جب صدائے مدینہ فجر کے وقت اس دوران یہ جاگے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ دن میں یہ عموماً ایسا ہوتا ہے سو رہے ہوتے ہیں کسی کونی کچھوں میں. دن میں بھی بعض اوقات اگر ان کو پریشان کیا جائے تو پھر پیچھے لگ جاتے ہیں. کبھی ہوتا ہے بعض اوقات معاملہ کہ اللہ نہ کرے پیچھے لگ گئے, تو اب آپ فوراً ایک کام کرنا ہے, آپ نے یا حیو یا قیوم یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے, برکت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, کہ اگر راستے میں کتا بھونکنے لگ جائے, آپ پر حملہ کرنے لگے, آپ کے پیچھے لگے, آپ کے پیچھے دوڑنے لگ جائے, تو صرف آپ 3 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ چپ چاپ واپس چلا جائے گا. صرف 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں یا حیو یا قیوم, وہ واپس چلا جائے گا. اچھا, یہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو روحانی علاج بتایا نا, زہر کا اثر زائل ہو جائے گا اگر کوئی موذی جانور کاٹ لے. تو الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات الحمدللہ اتنے بابرکت ہیں اور عادیت تاریہ کے بستوں پر دیے جاتے ہیں. بعض اوقات جسم میں انفیکشن ہو جاتا ہے, زہر پھیل جاتا ہے, مختلف سائیڈ ایفیکٹس اس کے سامنے آ جاتے ہیں, کوئی ریئیکشن سامنے آ گیا, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا, تو اس کے تعویذات الحمدللہ عز و جل اور عادیت تاریہ کے بستوں پر دیے جاتے ہیں. تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا, اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو عرض کرتا ہوں کہ عادیت تاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کر کے یہ تعویذ بھی حاصل کیجئے گا. اللہ پاک کی رحمت سے یہ جسم میں جو زہر پھیل گئے یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہوگا, اور اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. جی, استخاروں کے جوابات بھی حضرت شاہ. سب سے پہلے تو سکینہ بی بی بنت رحمت بی بی, انہوں نے کہا کہ آنکھوں سے پانی آتا ہے, کمزور ہیں آنکھیں, تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کیجئے اور اسے اپنے آنکھوں پر لگائیے. انشاءاللہ عز و جل یہ عمر بھر یہ عمل کرتے رہیے. اس کی برکت سے آنکھوں کی جو بینائی کی کمزوری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی, اور کالا جو موتیا ہوتا ہے, سفید جو موتیا ہوتا ہے, انشاءاللہ اس کی برکت سے اس سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی. اس کے بعد شمس الحق بھائی کہ انہوں نے کہا کہ روزگار نہیں ہے, روزی نہیں ہے, روزگار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج
پیش کر رہا ہوں اس پر عمل کیجئے۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے حلال و آسان روزگار ملنے کی۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حلال و آسان روزگار حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے عبدالغفور بن آمنہ، انہوں نے کہا کہ مجھے جسمانی پریشانی رہتی ہے، بیمار رہتا ہوں، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر بیمار اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل بیماری جاتی رہے گی۔ اس کے بعد فضا بنت رضیہ، انہوں نے کہا کہ بال جھڑتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ کہ اگر سر کے بال جھڑتے ہوں تو باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار 41 ٹائمز پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے۔ روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے۔ کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سر کے بال جو جھڑتے ہیں تو وہ جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں سنت کے مطابق جب سر میں تیل لگانا ہی ہے تو سنت کے مطابق سر میں تیل بھی ڈالیں آپ، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ کچھ میسیجز ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں کیونکہ کافی سارے میسیجز بھی ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بچیاں ہیں لیکن شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے اور رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور ایک جگہ مغربی کی تھی، بات طے کی تھی لیکن وہاں سے بات ختم ہو چکی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ تو دیکھیں، جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو یا کہیں پر بات طے ہو، بات نہیں بن پاتی ہو، تو اس کے لیے ایک عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی، اور یہ عمل کر کے رشتے میں رکاوٹ دور ہو جائے اس کی دعا بھی کرنی ہے۔ اچھا، دوسرا ایک یہ عمل معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ دشمنوں سے ہماری حفاظت رہے۔ ہمارے کچھ دشمن ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ ہیپاٹائٹس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ دیکھیں، اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے یا اللہ نہ کرے یرقان ہے، پیلیا ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہیپاٹائٹس سی ہے، تو آب زمزم شریف آپ لے لیں، اور یہ تقریباً آب زمزم شریف ہوتا ہے تقریباً لوگوں کے پاس، نہیں ہے تو کسی سے حاصل کر لیں آب زمزم شریف۔ اور سورہ قریش قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، لِإِيلَافِ قریش، سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھ کر آپ آب زمزم شریف پر دم کریں۔ آب زمزم شریف ویسے ہی ماشاءاللہ شفا والا پانی، برکتوں والا پانی، اور الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں ہیں، تو یہ پڑھ کر آپ نے سورہ قریش 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھ کر آپ آب زمزم شریف پر دم کر لیں، اور پھر آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ اور اچھا دیکھیں، اگر آب زمزم شریف تو مخصوص ایک مقدار میں ملتا ہے، بطور برکت کے لیے لوگ لے کر آتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو ایک دفعہ دم کر لیے نا اس پر آپ نے، تو ایک دفعہ کا دم کیا ہوا یہ کافی ہے۔ ماشاءاللہ، اب کم ہوتا رہے، اب آپ اس میں مزید دیگر پانی بھی ملاتے رہیے گا، بس خالی نہیں ہونے دیجیے گا بوتل، صحیح ہے؟ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہمارے ایک قریبی عزیز ہیں اور وہ کچھ برے کاموں میں مبتلا ہو گئے، تعویذ بھی نہیں پہن سکتے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ پڑھ لیا جائے تو ان کی عادتیں بہتر ہو جائیں۔ تو یہ انداز بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بعض اوقات نام لے کر بیان کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں کا نام یہ ہے، وہ اس برائی میں مبتلا ہو گیا ہے، اور انداز بھی یہ ہونا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم کسی خاص فرد کے لیے معلوم کریں تو نام لیے بغیر بھی روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، صحیح نا؟ تو کسی کی غیبت بھی نہ ہو،
بعض اوقات لوگ اپنے مسائل بتاتے تو ہیں گھر کے، لیکن وہ غیبتوں میں پڑ جاتے ہیں. کسی کی غیبت بھی نہیں کرنا، کسی کی برائی بھی نہیں کرنی. تو یہ جو انداز سے میسج کیا ہے ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا انداز ہے. اگر کوئی کسی برے فعل میں مبتلا ہو گیا ہو، کسی کی اللہ نہ کرے فحش گوئی کی عادت ہو، تو اب وہ تعویذ بھی نہیں پہن سکتے یا وہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ایک کام کیجئے گا. دیکھیں ایک میں آپ کے سامنے عمل بیان کرتا ہوں. یہ میرے سامنے مٹی کا پیالہ ہے نا ہاتھ میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا حمیدو. یا حمیدو 90 مرتبہ، 90 مرتبہ یا حمیدو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پیالے پر دم کر دیں. ایک خالی پیالہ لے لیں، آپ خالی پیالہ لے کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو پڑھ کر آپ خالی پیالے پر دم کر دیں. اب ایک دفعہ دم کر دیا نا، کافی ہے. اب کیا کریں گے، اب آپ اس پیالے میں پانی ڈال کر اس شخص کو کہ جو برے فعل میں یا جس کی بری عادتیں ہیں وہ اگر اللہ نہ کرے مبتلا ہو گیا ہو، تو اب اس پیالے میں پانی ڈال کر اس شخص کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کی بری عادتیں، بری باتیں یا اور فحش گوئی کی عادتیں، یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے اور اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ نے اس کے مطابق عمل کر لینا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. میسیجز تو خیر کافی سارے ہیں، کالز بھی کافی ساری بقایا ہیں، لیکن وقت مدنی چینل کے ناظرین اختتام کی جانب ہے. اور ایک بات ذہن نشین یہ ضرور فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، وہ یہ کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے مسائل کے حل کے لیے، جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے گئے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے وہ پڑھنا ہے. اور عادی اتاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات اتاریہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، شہداء کربلا کے صدقے، ان کے بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں سب دور فرما دے. سب کی تکالیف، بیماریاں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما.